السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، کل کے سبق میں بتایا گیا تھا ولا بمائن زالا طبعہ بالطبخ، یعنی اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو، او بغلبت غیرہ علیہ، اور نہ ہی اس پانی سے وضو کرنا درست ہے کہ جس پر غیر کے غلبہ کی وجہ سے غیر کا غلبہ ہو جائے، یعنی جس پانی پر دوسری چیز کا غلبہ ہو جائے، پانی مغلوب ہو جائے، تو اس پانی سے بھی وضو کرنا درست نہیں ہے۔ آج کے سبق میں صاحب نور الایضاح یہ فرمائیں گے کہ غلبہ کب کب معتبر ہوگا، غلبہ پانی پر کتنے اوصاف بدلیں گے تو معتبر ہوگا۔ فرماتے ہیں والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقتہ وسیلانہ، غلبہ جامد چیزوں کے ملنے میں اس وقت ہوگا جبکہ پانی کو اس کی رقت و سیلان سے نکال دے۔ جامد چیزیں جو ٹھوس ہو، بہنے والی نہ ہو، وہ چیز اگر پانی میں مل جائے تو غلبہ اس وقت معتبر ہوگا جبکہ پانی کو وہ چیزیں اس کی رقت و سیلان سے نکال دے، یعنی اس کی رقت کو کم کر دے یا اس کی رقت کو ختم کر دے اور بہاؤ کو ختم کر دے، تو اس پانی سے وضو کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقتہ وسیلانہ، اور غلبہ جامد چیزوں کے ملنے میں یہ ہے کہ وہ پانی کو اس کی رقت و سیلان سے نکال دے۔ ولا یغر تغیر اوصافہ کلھا بجامد، فرماتے ہیں کہ جامد چیزوں کی وجہ سے، پانی میں جامد چیزوں کے ملنے کی وجہ سے تمام اوصاف کا بدل جانا بھی کچھ مضر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی جامد چیزیں مل گئی، جیسے زعفران لے لیں، اگر زعفران مل گئی اور زعفران مل کر پانی کے کل اوصاف کو بدل دیا، کل اوصاف کو بدل دیا، تو پھر بھی صاحب کتاب فرماتے ہیں کل اوصاف کا بدل دینا یہ مضر نہیں ہوگا، یعنی اس پانی سے وضو کرنا درست ہوگا۔ ہاں، جامد چیزیں ملی، کل اوصاف بھی بدل گئے، لیکن کل اوصاف کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پانی کی رقت و سیلان بھی ختم ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جامد چیزیں مل گئی تو غلبہ معتبر اسی وقت ہوگا جبکہ رقت و سیلان ختم ہو جائے، لیکن اگر رقت و سیلان ختم نہ ہو اور کل اوصاف بدل جائیں تو پانی اب بھی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی اس سے وضو کرنا درست ہوگا۔ اسی کو فرما رہے ہیں ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا بجامد، اور جامد چیزوں کے ملنے سے کل اوصاف کا بدل جانا مضر نہیں ہوگا۔ جامد چیزیں کالزعفران، جیسا کہ زعفران ہے، وہ فاکہہ اور میوہ ہے، وہ ورق شجر اور درخت کے پتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی تالاب ہو اور اس میں درخت کے پتے اتنے گر گئے ہوں کہ پانی کے کل اوصاف کو بدل دیا، تو اگر اس کی رقت و سیلان بحال ہی باقی رہے تو پھر
اس سے نہانا، اس سے وضو کرنا بالکل درست ہوگا اور اس میں کوئی ناپاکی نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پانی کی رقت و سیلانیت اگر باقی رہے اور اس میں جامد چیزیں مل جائیں تو اگرچہ کل اوصاف بدل دیں اور رقت و سیلان باقی رہے اس سے وضو کرنا درست ہوگا۔ ہاں رقت و سیلان کو ختم کر دیں تو اس سے پھر وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بیان تھا جامد چیزوں کے ملنے میں غلبے کے حوالے سے۔ اب بات ہوگی کہ اگر پانی میں بہنے والی چیزیں مل جائیں تو غلبہ کب معتبر ہوگا؟ تو آپ پہلے سماعت کر لیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ بہنے والی چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کل دو وصف ہوتے ہیں۔ تو بہنے والی چیزوں میں جن کے صرف دو وصف ہوں تو اگر وہ چیز پانی میں مل جائے، مائع مطلق میں مل جائے تو غلبہ اس وقت ہوگا کہ اس کے دو وصفوں میں سے ایک وصف اگر پانی یعنی مائع مطلق میں ظاہر ہو جائے تو پھر پانی میں تو پھر وہ چیز جو ملی غلبہ مانا جائے گا۔ یعنی جس بہنے والی چیزوں میں دو وصف ہوں اگر اس کے دو وصف میں سے ایک وصف ظاہر ہو جائے تو غلبہ مان لیا جائے گا۔ جیسا کہ دودھ ہے کہ اس کا وصف رنگ اور مزہ ہے، تو اگر دودھ پانی میں مل گیا تو ظاہر سی بات ہے اگر اتنا کثیر ملا، دودھ اتنا ملا کہ اس کا رنگ پانی میں دکھنے لگا تو اسے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور کچھ بہنے والی چیزوں میں ایسی چیزیں ہیں جن کے کل تین اوصاف ہیں۔ تو جن کے کل تین اوصاف ہوتے ہیں، اگر تین اوصاف میں سے دو وصف ظاہر ہو جائے، دو وصف غالب ہو جائے مائع مطلق میں تو پھر اس وقت غلبہ مان لیا جائے گا۔ یعنی جس کے کل تین اوصاف ہوتے ہیں اگر تین اوصاف میں سے دو وصف ظاہر ہو جائیں تو غلبہ مان لیا جائے گا، اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں جس کے کل تین اوصاف ہوں، تین وصفوں میں سے صرف ایک ہی وصف ظاہر ہوا تو اس سے وضو کرنا درست ہو جائے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان فقط۔ غلبہ بہنے والی چیزوں میں کہ جن کے فقط دو وصف ہوں، جن کے صرف دو ہی وصف ہوں، ان دو وصفوں میں سے ایک وصف کے ظاہر ہونے سے معتبر ہوگا۔ یعنی بہنے والی چیزوں میں جس کے صرف دو وصف ہوں، ان دو وصفوں میں سے ایک وصف کے ظاہر ہونے سے غلبہ مان لیا جائے گا۔ لہذا اگر غالب آ جائے ایک وصف جس کے دو وصف ہوں تو پھر اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ کاللبنی جیسا کہ دودھ ہے، لہ اللون والطعم کہ دودھ کا وصف دو ہے، رنگ اور مزہ، ولا رائحۃ لہ اور دودھ کی بو نہیں ہے، وبظہور وصفین من ماء لہ ثلاثۃ یہ ماقبل جملے پر عطف ہے۔ یعنی والغلبۃ فی المائعات بظہور وصفین من ماء لہ ثلاثۃ، اور غلبہ بہنے والی چیزوں میں جس کے کل تین اوصاف ہوں، ان تین وصفوں میں سے دو وصف کے ظاہر ہو جانے سے غلبہ ہو جائے گا۔ کالخلی جیسا کہ سرکہ ہے کہ پانی میں سرکہ ملا دیا گیا تو اس کے کل تین اوصاف ہیں سرکے کے، رنگ بو مزہ، تو اگر تین وصفوں میں سے اگر مائع مطلق میں صرف دو وصف ظاہر ہو گیا تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہی وصف ظاہر ہو، دو نہ ہو، تو پھر جن کے تین اوصاف ہوں اور ایک ہی وصف ظاہر ہو تو پھر اس سے وضو کرنا درست ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں والغلبۃ فی المائع الذی لا وصف لہ، اور غلبہ ان بہنے والی چیزوں میں جس کا کوئی وصف نہ ہو، جیسا کہ کالماء المستعمل جیسا کہ مائع مستعمل ہے، وماء الورد المنقطع الرائحہ تکون بالوزن، اور گلاب کا وہ پانی جس کی بو ختم ہو گئی ہو۔ بہنے والی چیزوں میں وہ پانی جن کا کوئی وصف نہ ہو تو غلبہ کب ہوگا؟ وہ پانی اگر
مائع مطلق میں مل جائیں تو غلبہ کب مانیں گے، کیسے مانیں گے؟ فرماتے ہیں تکون بالوزن، غلبہ اس کا وزن سے ہوگا، یعنی جس میں کوئی وصف نہ ہو، جیسا کہ گلاب کا وہ پانی ہے جس کی بو ختم ہو گئی ہو، تو اگر وہ مائع مطلق میں مل جائے تو اب کیسے پتہ چلے گا کون غالب ہے کون مغلوب ہے؟ تو فرماتے ہیں تکون بالوزن، وزن سے اعتبار ہوگا۔ وزن کی تفسیر خود ہی آگے فرماتے ہیں فَإِنِ اخْتَلَطَ رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرَطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَبِعَكْسِهِ جَازَ۔ تو اگر مائع مستعمل میں سے دو رطل پانی مائع مطلق میں مل جائے تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مائع مستعمل کا کوئی وصف نہیں رہا، جب وصف نہیں رہا تو فرماتے ہیں کہ غلبے کا اعتبار وزن سے ہوگا۔ تو جب مائع مطلق میں مائع مستعمل دو رطل پانی مل گیا اور مائع مطلق ایک رطل پانی ہے تو ظاہر سی بات ہے مائع مطلق کم ہو گیا، مائع مستعمل زیادہ ہو گیا۔ تو جب وزن کے اعتبار سے مائع مستعمل زیادہ ہو گیا، دو رطل ہو گیا، تو جب پانی مائع مطلق میں جو کہ ایک رطل ہے اس میں مل گیا تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں فَإِنِ اخْتَلَطَ رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرَطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ، تو اگر مائع مستعمل میں سے دو رطل پانی مائع مطلق کے ایک رطل پانی مل جائے لا يجوز به الوضوء، تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ وہ بعکس ہی جازا، اور اس کے برعکس جائز ہے، یعنی مائع مستعمل ایک رطل ہو، مائع مطلق دو رطل ہو، اور مائع مستعمل جو کہ ایک رطل ہے مائع مطلق میں مل گیا، تو چونکہ یہاں مائع مطلق زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے وضو کرنا بالکل درست ہے۔ تو پیارے بچوں، چونکہ بیان چل رہا تھا پانی کی 5 قسموں کا، طاہر و مطہر اور غیر مطہر ہونے کے اعتبار سے 3 قسموں کا بیان ہو چکا تھا، آج 4تھی قسم کا بیان فرماتے ہیں۔ والرابع ماء نجس، 4تھی قسم ناپاک پانی ہے۔ کون سا ناپاک پانی؟ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، مائع نجس وہ ہے جس میں نجاست مل گئی ہو، جس میں نجاست مل گئی ہو، نجاست پڑ گئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وَكَانَ رَاكِدًا، اور وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، جس میں نجاست گری ہے وہ پانی کیا ہو؟ ٹھہرا ہوا ہو، قلیلاً تھوڑا ہو، جیسے لوٹے میں پانی ہے یا بالٹی میں پانی ہے اور کوئی نجاست مل گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ 10 درجہ سے کم ہے، قلیل ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تو اگر اس میں نجاست مل گئی تو وہ پانی ناپاک ہوگا، اس سے نہ وہ پانی پاک ہے نہ پاک کرنے والا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ پانی ناپاک ہے۔ وہی فرماتے ہیں 4تھی قسم ناپاک پانی وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، اور مائع نجس وہ ہے جس میں نجاست مل گئی ہو، وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اور وہ پانی تھوڑا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، راکدن ٹھہرا ہوا ہو، قلیلاً تھوڑا ہو۔ اب مائع قلیل کی تفسیر فرماتے ہیں، قلیل کسے کہیں گے؟ وَالْقَلِيلُ مَا دُونَ 10 فِي 10 فَيَنْجُسُ وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثَرُهَا فِيهِ او جارین وظہر فیہ اثرها۔ قلیل وہ پانی ہے، قلیل اسے کہیں گے جو 10 درجہ سے کم ہو، یعنی جس کی لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ سے کم ہو۔ اس کی تفصیل کسی کو چاہیے تو وہ بہار شریعت فتاوی رضویہ کا مطالعہ فرمائے۔ بس مختصر انداز میں یوں کہوں کہ اگر لمبائی 10 ہاتھ ہے، چوڑائی 10 ہاتھ ہے، تو ضرب دینے سے 100 ہاتھ 100 گز حاصل ہوتا ہے، تو اسے 10 درجہ مان لیا جائے گا۔ یوں ہی اگر 20 ہاتھ لمبائی ہو، 5 ہاتھ چوڑائی ہو تو 20 پنچ 100 ہوتا ہے، تو اسے بھی 10 درجہ کہیں گے۔ یوں ہی 25 گز لمبائی ہو، 4 گز چوڑائی ہو تو 25 چوک 100 ہوتا ہے، چونکہ اس کا حاصل 100 ہوا، لہذا اسے بھی 10 درجہ کہیں گے۔ تفصیل کے لیے بہار شریعت فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں۔ والقلیل ما دون 10 فی 10، قلیل وہ ہے جو 10 درجہ سے کم ہو۔ فینجس،
تو ناپاک ہو جائے گا۔ اس کا تعلق قلیل سے ہے، یعنی وہ پانی کہ جس میں نجاست مل گئی اور وہ پانی ٹھہرا ہوا تھا، تھوڑا تھا، فینجسو تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثَرُهَا فِيهِ اگرچہ اس میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو، یعنی اس تھوڑے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست کا اثر اگر سے ظاہر نہ ہوا ہو پھر بھی وہ پانی ناپاک ہوگا۔ او جارین وظہر فیہ اثرها یا وہ پانی جاری ہو اور اس میں اس کا اثر ظاہر ہو تو پھر بھی وہ پانی ناپاک ہوگا۔ یعنی پانی جاری ہے اور اس پانی میں نجاست کا اثر دکھ رہا ہے تو جہاں دکھ رہا ہے، جہاں جس جگہ دکھ رہا ہے اس جگہ وہ پانی ناپاک ہوگا، بلکہ دوسری جگہ سے وضو کر سکتا ہے جبکہ مائع جاری ہو۔ اب اثر کیا ہے؟ فرماتے ہیں والاثر طعم اور لون اور ریح، اثر مزہ یا رنگ یا بو ہے، یہی اوصاف ہے۔ والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ وہو ما شرب منہ حمار او بغل۔ چوتھی قسم کا بیان ہو چکا۔ پانچویں قسم طاہر و مطہر، طاہر و مطہر اور غیر مطہر ہونے کے اعتبار سے پانچویں قسم وہ پانی ہے مشکوکن فی طہوریتہ جس کے پاک ہونے میں مشکوک ہو، یعنی شک ہو۔ اور وہ کون سا پانی ہے؟ فرماتے ہیں وہو ما شرب منہ حمار او بغل، اور وہ پانی ہے جس سے گدھا یا خچر نے پی لیا ہو۔ وہ پانی جس سے گدھا یا خچر پی لے وہ پانی مشکوک ہوتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس میں احتیاط برتی جائے اور اس سے اختیار کی حالت میں وضو نہ کیا جائے، یعنی اگر مائع مشکوک کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہے تو اس پانی سے وضو نہ کرے جس سے گدھا یا خچر نے پی لیا ہو، بلکہ دوسرے پانی سے وضو کرے۔ ہاں اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو فقہا فرماتے ہیں ایسی صورت میں مائع مشکوک سے پہلے مائع مشکوک سے وضو کر لے، پھر اس کے بعد تیمم کرے، یعنی وضو بھی کرے اور تیمم کرے، دونوں کو جمع کر لے۔ آج کی گفتگو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔